اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شورِ آفاق کتاب اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ 4 ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبروں سے، ان میں سے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ہے۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اشعۃ اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، قرآن نے آصف بن برقیہ کی شان بیان، توجہ کرنا، کیا شان بیان کی؟ جس آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کے پیش کیا، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے۔ توجہ کرنا، کس کا علم رکھتے تھے؟ کتاب۔ اس دور میں کتاب کون سی تھی؟ اس کتاب کا نام تھا زبور۔ اس دور کی کتاب کیا تھی؟ زبور۔ اور علماء سے پوچھیں، جیسے فضیلت نبوت کی ہے ویسے فضیلت ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی۔ نبی جس شان کا معجزہ اس شان کا، نبی جس شان کا کتاب اس شان کی، نبی جس شان کا نسب اس شان کی۔ آپ دیکھیں، غور فرمائیں، توجہ کریں، قرآن کہتا ہے آصف نے، حالانکہ ان کا نام نہیں لیا لیکن تفسیر میں نام موجود ہے، آصف بن برقیہ نے جو تخت بلقیس لا کر کے دیا تو ان کو علم کس کا تھا؟ کتاب کا، مطلب زبور کا۔ جس کو علم زبور ہو، بلکہ یوں کہہ لے میرے ذوق کے مطابق، جس کو علم زبور پر عبور ہو، جس کو علم زبور پر عبور ہو، وہ بلقیس کا تخت پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے۔ اب جس غوث اعظم کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو مدد کے لیے پکارے تو وہ روحانی طور پر مدد کر سکتے ہیں، وہاں زبور کی بات نہیں ہے، وہاں تو قرآن کی بات ہے۔ اب قرآن پر کیا عبور ہے ان کو؟ اس لیے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ولی مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی قرآن حدیث آتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ صوفی ولی بزرگ کے کس کو پہچانتے ہیں؟ بمبئی کے قبرستان میں جو گانجا چرس پیتے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو دیکھ کے سمجھتے صوفی کسے کہتے ہیں۔ وہ ان چرسیوں کو، گنجڑیوں کو، نشیڑیوں کو دیکھ کر تم صوفی سمجھ رہے ہو۔ صوفی یہ گندے نشے نہیں کرتے، اس کو تو نشہ محبت الہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو حالات ہی بدل گئے، حالات بدل گئے، لوگ آج کے دور کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گندے گلیز لوگ ہیں، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں، جو گانجا چرس پی رہے ہیں، جو کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتے، آپ ان کو دیکھ کر تصوف سمجھتے ہو؟ کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، عورتوں سے پیر دبوائیں، عورتوں سے مصافحہ کریں، شریعت کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر میری قوم کہے کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ۔ یاد رکھنا، جاہل کو جب تم اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ برا بھی لگتا ہے لوگوں کو، لیکن لگا کرے کیا؟ جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو جاہلوں کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب چرسیوں کو، بھنگڑیوں کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ ان کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ ولایت کے لیے تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر نمازی بھی ولی نہیں ہوتا، ہر تہجد گزار بھی ولی نہیں ہوتا، ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا، ہر مفتی اور محدث بھی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک بندہ بھی ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے ایک معیار ہے اور بہت بلند معیار ہے، بلکہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں، جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آج تو ولایتیں بندے بانٹ رہے، مرید بانٹ رہے، اسٹیجوں سے بٹ رہی ہے، جلسوں میں بٹ رہی ہے، یہ ولی، یہ ولی، یہ ولی۔